بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیحیہ جی. یہ چار فلموں کا جو آپ نے انتخاب کیا ہے یہ یہاں سے شو کرتا ہے کہ اٹ واز ڈن ویری ویری انٹیلیجنٹلی اینڈ ویری سینسٹیولی. تو مبارک ہو میری طرف سے. میں نے سوچا کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دیا جائے کہ واٹ از سنیما اور نیشنل نیریٹو کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان چیزوں کو کسی طریقے سے سیٹ کیا جائے اس کے اندر. دیکھیں دنیا کے اندر آرٹ کو، کریٹیوٹی جو انسان کی ہے اس کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹ فار آرٹ سیک ہونا چاہیے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آرٹ فار اے سوشل میسج، کہ آرٹ فار آرٹ سیک اینڈ آرٹ فار اچیونگ سم سوشل گول. یہ دو چیزیں ہیں کریٹیوٹی کو دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. جو کنزرویٹو ہیں وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سوشل میسیجنگ والی بات جو ہے یہ بے معنی ہے، سوائے اس کے کہ وہ ساری سوشل میسیجنگ ایک خاص کنزرویٹو آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرے. ٹھیک ہے. سو آرٹ فار آرٹ سیک والے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھئی سوسائٹی جیسے مرضی ہو، انسان کی کریٹیوٹی میں دا سینس آف ایستھیٹکس، یعنی آپ ہر انسان کے اندر جو سینس آف بیوٹی ہے، اپریسیشن ہے، نفاست ہے، آپ اس کی بات کریں. دنیا کے دکھ ہوں گے تو ہوں گے، ہمیں ان سے کیا. تو یہ دو بیسک چیزیں ہیں جو فلموں بھی آپ کو نظر آئیں گی. ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بڑی پرانی ٹریڈیشن ہے کہ جب تک یہ سنیما نہیں تھا آیا تو پنجاب میں خاص طور پہ، جسے ہم بہت بہتر جانتے ہیں باقی علاقوں سے، لیکن باقی بھی سارے ہندوستان میں روونگ بارڈز ہوتے تھے. رومنگ کا مطلب ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. بارڈز اب ویسے تو یہ ایک ڈیروگیٹری لفظ ہے، لیکن مراسی جسے آپ کہتے ہیں، یعنی جو قصے سناتے ہیں. تو قصے سنانے کا جو ہے رواج یہ بڑا پرانا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر. اس کے اندر بھی دو قسم کے قصے سنائے گئے ہیں. ایک وہ قصے جو پیار اور محبت کے ہیں، لیلا مجنوں، شیرین فرہاد، پورن بھگت، ہاں جی، ہیر رانجھا، اس قسم کے. اور ساتھ ساتھ جہاں پہ ایک سوشل کویسچن بھی اٹھایا گیا ہے، مہا بھارتا، رامائن، سانہ کربلا. اسی طرح سے کئی اور بھی آپ کو مل جائیں گے جہاں گڈ ورسز بیڈ والی بات ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے. پرانے زمانے میں لوگ جو ہے وہ کام شام کر کے جب ان کو فری ٹائم ہوتا تھا تو عام طور پہ گاؤں کے جو ہے نا مین سکوئر، ایک بڑا درخت پیپل کا، وہاں پہ لوگ بیٹھ جاتے تھے اور یہ قصے سنا کرتے تھے. اس کے بعد آ گیا ماڈرن دور، اور ماڈرن دور آنے کے بعد یہ آرٹ فارم جو ہے وہ پاپولر انٹرٹینمنٹ کا حصہ بھی بنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں فلم انڈسٹری جو ہے وہ جب باقی دنیا میں آئی تو یہ ہندوستان میں بھی بہت جلدی آ گئی. کامریڈ لینن کا ایک کہاوت ہے، مجھے آج یاد آ رہی ہے کیونکہ لیفٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ the revolution would be socialism plus films، یعنی کہ we'll use the films to preach socialism. تو وہ سوشل میسیجنگ جو ہے، یہ والا سوال تب سے اٹھا ہوا تھا. لیکن جب تک انگریزوں کا دور تھا یہاں پہ تو انہوں نے سوشل میسیجز کو ڈسکریج کیا. بوائے میٹس گرل والی فلمیں تو بنتی رہیں، یا ایپکس، مہا بھارتا پہ بنا لیں آپ، ادھر ادھر بلا لیں، لیکن ماڈرن ٹائمز کے باتوں پہ کوئی سوال اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. جب یہ فلم کا دور آیا اور 1931 میں جب فلموں نے بولنا شروع کر دیا، اس سے پہلے تو فلمیں سائلنٹ تھیں.
تو ایک کیمرہ مین اور ایک ڈائریکٹر اور یہ وہ سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ جب فلمیں آ گئیں تو اس کے اندر پھر سانگ رائٹرز کی ضرورت پڑی، اسکرپٹ کو ایک اور طریقے سے ڈائلاگ لکھنے کی ضرورت پڑی. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس دور کے جو ہمارے پروگریسوز تھے نا، انہیں اپنے گزارے کے لیے سب سے زیادہ فلموں میں چانس ملا. آپ دیکھیں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، پاکستان، دونوں کے جو ہیں آرٹسٹ لوگ، ادھر انہوں نے وہ پیپلز تھیٹر بنایا. پرتھوی راج کا ایک مشہور تھیٹر ہے پٹھان، یہ راج کپور، ششی کپور کے والد، جو پیچھے سے پشاور سے تھے. پٹھان میں یہی ہے کہ یہ ہم دو ہیں، ایک مسلمان ہے ایک ہندو ہے پٹھان، تو یہ دو کیسے ہو سکتے ہیں. پھر انہوں نے یہ پلے بنایا دیوار، کہ کیسے یہ دیوار کھڑی کی گئی. تو اس قسم کے پلے ادھر بنتے رہے. اب اگر ہم پارٹیشن پہ آ جائیں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، کیونکہ ہندوستان میں پارٹیشن از اے ٹریجڈی، یعنی ہندوستان کے ٹکڑے کر دیے گئے. پاکستان میں پارٹیشن کو پریزنٹ کیا گیا کہ اگر ہم پارٹیشن نہ کرتے تو ہمیشہ کے لیے ہندو جو ہیں وہ ہمیں آگے نہ بڑھنے دیتے. وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، وہ فائنینشلی اکنامکلی بھی ہم سے زیادہ آگے تھے، اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. تو اگر پاکستان نہ بنتا تو نہ انسان اسلام رہتا اور نہ مسلمان رہتے. اگر رہتے بھی تو وہ ایک سیکنڈ ریٹ لیول کے سٹیزنز بنتے. حقیقت تو یہ ہے کہ جب آزادی کی جنگ ہوئی شروع، جنگ کہہ لیں یا موومنٹ کہنا چاہیے، تو انڈین نیشنل کانگریس نے اس کو لیڈ کیا، جس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور اس زمانے کے جو اسلام کے بڑے اسکالر تھے، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی جو دیوبند کے سیمیناری کے وہ ہیڈ تھے اور جمعیت علماء ہند کے پریزیڈنٹ تھے. ادھر خان عبدالغفار خان، 5 وقت کے نمازی، وہ بھی یعنی آبزرونگ مسلم. اور پھر اگر آپ سندھ میں آ جائیں تو اللہ بخش سمرو. یہ لوگ اگر آپ بلوچستان میں چلے جائیں تو غوث بخش بجنجو اور یہ وہ لوگ جو پاکستان کو بننے کو اور پارٹیشن کو نہیں تھے مانتے. تو یہ اس قسم کے لوگ بھی وہاں پہ تھے. لیکن پاکستان کے نیریٹو میں the partition was liberation of Muslims from Hindu domination. ٹھیک ہے. اب پرابلم کیا ہوا، ہندوستان میں اس کو ٹریجڈی تو مانا گیا، لیکن کیونکہ وہاں پہ حکومت ایک سیکولر اف ناٹ سوشلسٹ پرو سوشل حکومت بنی تھی جواہر لال نہرو کی، تو پارٹیشن کے اوپر انہوں نے مسلمانوں کو ڈیمونائز کرنے والی فلمیں نہیں بننے دی. ایک فلم بنی تھی لاہور، 1948 میں، اس کی شوٹنگ بھی لاہور میں ہوئی ہے. اگر آپ آج جا کے گھر لاہور فلم دیکھیں تو وہ بیڈن روڈ، جو لاہور سے واقف ہے نا، دے وڈ نو بیڈن روڈ پہ ایک اسٹریٹ ہے جس کا نام مجھے ایک دم یاد نہیں آ رہا، وہاں کی سچی سٹوری ہے. تو اس کے اندر بھی فلم کے اندر وہ ہوتا ہے کہ ادھر سے مسلمان بچا لیتے ہیں ایک ہندو کو، اور ادھر سے ہندو مسلمانوں کو بچا لیتے ہیں. تو نہرووین پیریڈ میں انہوں نے یونٹی آف انڈینز کے اوپر ہی بات کیا، جو کانگریس کی آئیڈیالوجی تھی. یہ بہت بڑا امپورٹنٹ فرق ہے، کیونکہ بعد میں جو بنی اب فلمیں وہاں پہ تو اینٹی پاکستان اور یہ وہ عام اب آج کل ہو رہا ہے. لیکن جب تک نہرو کا ایک وہاں پہ ہندوستان میں سیکولر، انکلوسیو، ڈیموکریٹک تھا، تو پارٹیشن کو ٹریجڈی مانتے ہوئے بھی ایز اے پولیٹیکل ٹریجڈی انہوں نے اس کو ایک مسلمان بیشنگ کی بنیاد نہیں بننے دیا.
ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی فلم انڈسٹری میں جیسے میں نے کہا کہ پارٹیشن پہ حشش، not to speak about the partition as a tragedy, because in a united India, Muslims would be permanently enslaved by the Hindus. اس سوچ کے اوپر انہوں نے یہاں پہ جو سنیما بنایا، وہ پاکستان کا سنیما جو ہے نیرووینس جو تھی نا ایک سوشل چینج میں، اس میں آپ دیکھیں جتنی فلمیں بنی ہیں نہرو کے پیریڈ میں، اس میں ہمیشہ سوشل میسج ہے. راج کپور کی آپ آوارہ دیکھ لیں، آپ اور محبوب خان کی آپ دیکھ لیں مدر انڈیا، ہاں جی، آپ وہ شانتا رام کی دیکھ لیں، وہ جس کا گانا ہے اے مالک تیرے بندے ہم، مجھے ایک دم نام نہیں آ رہا فلموں کا. دے آر آل اباؤٹ اے سوشل میسج کہ جو بھی معاشرے میں خرابی ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا. اور پھر ہندوستان میں یہ گانا گایا جا سکتا تھا بی آر چوپڑا کی فلم کا، تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا. اس قسم کا گانا آج ہندوستان میں نہیں بن سکتا اور اگلے 10,000 سال میں پاکستان میں نہیں بن سکتا. یہ فرق ہے. لیکن وہاں پہ بنا، اور یہ ساحل لدھیانوی کا لکھا ہوا تھا. بی آر چوپڑا جو تھے یہ چیمبرلین روڈ لاہور کے رہنے والے تھے. آئی میٹ ہم. ان کا میری کتاب میں یہ جو ہے پری پارٹیشن پنجاب's contribution to cinema، اس کے اندر ان میں ان کا انٹرویو بھی. آئی میٹ ہم اینڈ ہی میٹ می ویری وارملی. ان حالات میں جو پاکستانی جو پروگریسو لوگ تھے ان میں سے ایک بہت بڑے ایکٹر تھے علاؤدین. وہ کمیونسٹ پارٹی کے نا وہ فنڈ دیا کرتے تھے. تالش آلسو، بوتھ تالش اینڈ علاؤدین ور سپورٹنگ دا کمیونسٹ پارٹی. یہ منتھلی ڈونیشن دیتے تھے. تو یہ جو ہے کرتار سنگھ، یہ لاہور اور امرتسر کے پاس ایک فرضی گاؤں ہے، اس کی سٹوری ہے کہ اس گاؤں میں، اور یہ کیونکہ لکھی تھی سیف الدین سیف نے جو خود امرتسر سے تھے. بعد میں اس میں ایک ایکٹریس ہے بہار، اس میں دو ہیں، مسرت نذیر از دا مین ایکٹریس اینڈ بہار جو ہے وہ ایک ہندو وید یعنی جو حکیم ہے اس کی بیٹی ہے. تو بہار سے میری ملاقات ہو گئی کسی کے گھر، تو انہوں نے کہا یہ پکچر بیسکلی لالا علاؤدین کا آئیڈیا تھا جو انہوں نے سیف الدین سیف سے شیئر کیا، اور سیف الدین سیف نے پھر ایک انتہائی کیا کہتے ہیں، میرے خیال سے ابھی بھی میں جب ہندوستان جاتا ہوں تو میرا چیلنج ہے، وہاں ان کی سب سے بڑی فلم گنی جاتی ہے گرم ہوا پارٹیشن پہ، بٹ آئی وڈ اسٹل چیلنج کہ کرتار سنگھ اس سے بھی بڑی فلم ہے. کیونکہ پاکستان جیسی آئیڈیالوجی میں جہاں پہ پارٹیشن کو برا مانا گیا ہے اور ہندو کو تو ڈی ہیومنائز کیا گیا ہے، لیکن اس فلم میں آخر یہاں پہ ہوتا ہے، سٹوری تو میں نے نہیں بتائی تھی، آپ بتائیں گے. وہ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر لالا سدھیر جو ہے. اچھا بائی دا وے دیٹس ویری انٹرسٹنگ، پاکستان جب بنا تو 2-3 ہمارے جو مین ایکٹر تھے وہ ہندو نام سے کام کیا کرتے تھے، سنتوش، سدھیر اور درپن. آل 3 were the leading actors of those times. تو فلم انڈسٹری میں میری آرگومنٹ ہے 30s 40s سے. آپ دیکھیں منٹو، سعادت حسن منٹو نے فلموں میں لکھا، راجندر سنگھ بیدی نے فلموں میں لکھا، کرشن چندر نے فلموں میں لکھا، ساحل لدھیانوی نے لیرکس لکھے، پریم دھون جو کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تھے اور ایف سی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں انہوں نے فلموں میں گانے لکھے. اس طرح بنگال سے آتے ہیں بمل رائے اور یہ سلیل چودھری کا میوزک، یہ سارے کمیونسٹ پارٹی کے سپورٹر تھے یہ لوگ. تو دونوں طرف ان لوگوں نے فلم انڈسٹری میں اپنے آپ کو، اور تو اور فیض صاحب بھی فلمیں 1-2 فلمیں انہوں نے بنائی ہیں. کیا نام تھا اس کا یار، بڑی مشہور، جاگتے رہو. نہیں جاگتے رہو اس کی تھی، راج کپور کی یہ تھی. نہیں جاگتے رہو نہیں،
جاگو ہوا سویرا، جاگا ہوا سویرا، جاگو ہوا سویرا، کاردار صاحب کا، جی کاردار صاحب کی فلم تھی. تو یہ فلمیں جو ہیں یہاں پہ ان لوگوں نے کوشش کر کے یہ فلم تو بنا لی کرتار سنگھ. تو ایک گاؤں ہے، انگریزی میں سے کہتے ہیں ایڈیلک. ایڈیلک ہوتا ہے انسپوائلڈ بائی اینی تھنگ، جو صدیوں سے ویسے چل رہا ہے جیسے کہ اس میں ہے. وہاں پہ گاؤں میں ایک لفنگا بھی ہے کرتار سنگھ، وہاں پہ ایک اچھا مسلمان بھی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں دلیر بھی ہے، سدھیر، لالا سدھیر. اس کا نام اس کے اندر عمر دین ہے فلم کے اندر. ہاں، اور اس کے اندر ظریف، منور ظریف کے بڑے بھائی جو ایکچولی بیسکلی کامیڈین تھے اس زمانے کے، وہ اس کے اندر ہی ایکٹس ایز دا وید، وید ہوتا ہے جی جی، یعنی حکیم بنتے ہیں. اور اس قسم کا ایک اور ایکٹر بھی ہے جو ہندو ہے لیکن وہ دکاندار ہے. گاؤں میں کچھ اور لفنگے بھی ہیں. اور سدھیر کا پیار ہو جاتا ہے مسرت نذیر سے. مسرت نذیر شاید وہاں کے چودھری صاحب کی بیٹی ہے، کچھ اس قسم کا ہے. اور بہار کا عشق پتہ نہیں اس میں دکھایا گیا یا نہیں، لیکن وہ مسرت نذیر کی بڑی قریبی دوست ہے. اب یہ خبر آتی ہے کہ شہر میں تو جھگڑے شروع ہو گئے ہیں. ہاں جی، آپ لوگ امن سے رہ رہے ہیں، پیار محبت سے رہ رہے ہیں. تو دکھایا گیا کہ شہر، گاؤں کی جو ایک تھی نا پرمپرا جسے کہتے ہیں، ٹریڈیشنز، ان کے اوپر شہر امپنج کر رہے ہیں. دے آر فورسنگ دیم سیلوز آن دا گاؤں. اور وہاں پہ یہ دکھایا گیا کہ گاؤں کے اندر بھی پھر شرارت شروع ہو جاتی ہے. ہاں جی، اور جیسے جیسے پاکستان بننے کا ٹائم آتا ہے تو اس گاؤں کی جو ایک یونٹی تھی وہ کمیونل لائنز پہ، کمیونل لائنز ادھر مسلمان ہیں ادھر ہندو سکھ ہیں. کرتار سنگھ کا جھگڑا یہ ہے کہ وہ محل اٹھا کے لے جاتا ہے اس کو، مسرت نذیر کو، یا ان کی بہن ایک اور سکھ اٹھا کر لے جاتے ہیں. وہ ایک اور جال. ان کا جھگڑا یہ ہے کہ کرتار سنگھ گاؤں میں بدماشی کرتا ہے اور سدھیر اس کو روکتا ہے. یہ اس قسم کا لڑائی ہوتی ہے اس پہ. یہ انٹرسٹنگ ہے کہ وہ جس لڑکی کو اٹھا کے لے جاتا ہے، پھر کرتار سنگھ کا باپ ہی، اس سکھ کا باپ، وہ ایک اور لڑکا ہے، اس کا باپ اس کو مار دیتا اس کا باپ اس کو مار دیتا. وہ سدھیر کی بہن ہے. وہ سدھیر کی بہن ہے. ناؤ آئی گیٹ دا تھنگس رائٹ. لیکن بیسکلی جب یہ فلم ختم ہوتی ہے تو دو قسم کے میسج ہیں. ایک میسج یہ ہے کہ تو کیڑا گانا ہے یار، دیساں دا راجا، نہیں دیساں دا راجا تے شادی والے میں نا، یہ جو ہے تینوں ساڈا پہلا سلام. ہاں، اج مڑ گئی ظلماں دی شام، اج تینوں ساڈا پہلا سلام، یعنی یہ پاکستان آ گئے ہیں. ایک تو یہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اسی لڑکی کو جو ان سکھوں سے یہ واپس کرتے ہیں، جب اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کی جو شادی والا جوڑا ہے نا، وہ کہتے ہیں تیرے مامے پریم ناتھ نے بھیجے ہیں، یعنی ایک ہندو نے اس لڑکی کے لیے. اور اس میں دکھایا بھی گیا ہے کہ وہ جو دکاندار ہے وہ بار بار کہتا ہے ایک لڑکے کو کہ تمہارا باپ تو میرا جگری یار تھا، تمہیں کیا ہو گیا گنڈا گردی، وہ شرابی ہے خراب. تو وہ اس طرح وہ دکھاتے ہیں کہ گاؤں کا جو ایک ہے نا یونٹی، محبت، پیار، جھگڑا بھی وہ ہوتا ہے تو اسی کے اندر بزرگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ حل ہو جاتا ہے. لیکن جب شہروں کی سیاست وہاں پہنچتی ہے تو پھر وہ گاؤں کے اندر بھی جو امن ہے نا وہ قائم رکھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور آخر میں پارٹیشن کے وقت جو ہے لوٹ مار ہوتی ہے، ادھر سے مسلمان آ رہے ہیں پاکستان، ان پہ حملے ہو رہے ہیں، ادھر سے ہندو سکھ جا رہے ہیں. تو اب دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ از کہ جب یہ فلم بنی اور اس کو سینسس بورڈ کے سامنے دیا گیا تو the year was 1959. ایوب خان was then in power. جی آ گیا تھا. A military government had taken over in Pakistan. I would still argue کہ اس دور کے جو جنرل بھی تھے وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ سٹوری صداقت پہ بیسڈ ہے، اس میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے. کیونکہ آخر میں جو گانا ہے نا
کہ اج مجھ بک گئی ظلماں دی شام تینوں ساڈا پہلا سلام، یعنی کہ پاکستان کو ہم سلام کر رہے ہیں. تو وہ نیشنل نیریٹو کی بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہندو کو ڈیمونائز کرنا، غیر انسانی دکھانا، وہ بھی اس کے اندر نہیں ہے. ایک فلم جو آپ آئندہ جب لکھیں، جو اس کے بعد ایک دم تھوڑی دیر بعد بنی 65 وار کے، میرے خیال سے ٹرننگ پوائنٹ پاکستان میں، جتنے پروگریسو یہ وہ جو بیک سٹیج پہ گئے ہیں نا، وہ ضیاء کے دور میں نہیں گئے. ضیاء کے دور میں تو ٹوٹل ہو گیا نا، لیکن 65 وار از دا بگننگ آف دس پروسیس. کیونکہ اس کے بعد ایک فلم بنی تھی ملنگی. ہاں جی، ملنگی جنہوں نے دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس فلم کے اندر وہ سکھ جو ہیں وہ تو ڈاکو ہیں، لیکن ہندو از اے منی لینڈر اینڈ ہی از ڈیمونائزڈ. سو آلریڈی پنجابی فلموں میں ایک بہت بڑا چینج ہے 65 وار کے بعد، کہ سکھوں کو کلٹیویٹ کرو اور ہندوؤں کو ڈیمونائز کرو. لیکن اس کے بعد اگر ہم آپ کی آ جائیں باقی فلموں پہ، تو یہ اپنا لاکھوں میں ایک، جی ہاں لاکھوں کے اندر میں ایک جو آپ نے دکھایا، اس کے اندر بھی سیونگ گریس یہ ہے کہ لالا تالش کی وجہ سے میرے خیال سے وہ جو ہندو ڈیمونائزیشن ٹوٹل نہیں ہونے دی، ایک نیک ہندو بھی دکھا دیا. وہ دوسری بات ہے، مسلمانوں نے تو کبھی نہ ظلم کیا ہے نہ زیادتی کی ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے پاکستانی نیریٹو کا ہمیشہ رہا ہے. تو وہ تو اس فلم میں بالکل ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں. لیکن میرے خیال سے تالش کا وہاں پہ ہونا مسٹ ہیو پلیڈ سم رول. اسکرپٹ جو تھا ضیاء سرحدی کا تھا، ضیاء سرحدی کا تھا، جنہوں نے ہم لوگ لکھی تھی. تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے کہ کون لکھ رہا ہے اسکرپٹ، کون لکھ رہا ہے گانے. ہاں جی. سو یہ آپ کی دوسری فلم ہوگی. تیسری جو ہے جنا، اس پہ میں نہیں بولنا چاہتا، بیکاز آئی تھنک دیٹ از بیسڈ آن ہیگیاگرافی ہم کہتے ہیں. جس طرح وہ ہے نا داتا صاحب کی تاریخ میں آپ جو مرضی قصے سنانے ہیں وہ کم ہے. خواجہ معین الدین چشتی کا آپ کرتے جائیں، ہاں کسی اور پیر نیک آدمی کی آپ تعریف ہی کرنا شروع کر دیں. تو جناح صاحب کی وہ فلم جو ہے وہ ویسٹرن آڈینس کے لیے تعریفوں کے اوپر مبنی ہے. وہ پاکستان میں ایکچولی اس واسطے نہیں وہ کہ انہوں نے وہ جو ایکٹر تھا وہ ڈریکولا شو کیا، بلکہ اس میں سیکولر دکھایا جناح کو، جو پاکستان کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ آئی تھنک از دا مین ریزن. چاہے بہانہ کچھ اور کیا ہو، ڈریکولا والا وہ gives a damn ڈریکولا اس نے ایکٹ کیا ہے. پاکستان میں کون جانتا ہے یار کہ انہیں اپنا لی نے کدی ڈریکولا بنیا سی. who gives a damn. بیسکلی جناح کو ویسٹرن آڈینس کو لبرل بنانے کے لیے دکھایا گیا ہے. میری کتاب شو کرتی ہے کہ جناح صاحب جو تھے، جو بھی تھے، ہی واز ناٹ ایون ریموٹلی سیکولر اینڈ ناٹ ایون لبرل. اگر وہ سیکولر تھے تو پرسنل لائف میں اپنی بیٹی کو انہوں نے اپنی جائیداد سے آگ کیوں کر دیا؟ ڈو یو نو جناح کی بیٹی نے ایک پارسی جو کرسچن ہو گیا تھا اس سے شادی کر لی تھی. سو جناح ڈس انہیریٹڈ ہر. جناح ہیڈ نو ادر چائلڈ. کوئی اور بچہ نہیں تھا. اب ایسا سیکولر اگر سیکولر ہے تو دین آئی آف کورس would like to be re-educated کہ what is secularism. If you can't, actually Islamic law میں بھی اس کی provision ہے. You see under Islamic law چاہے وہ حنفی سنی ہو یا وہ جعفری شیعہ ہو، اس کے اندر جو قرآنک ہے نا انہیریٹنس لا، وہ تو وہی ہے جو قرآن میں ہے. لیکن آپ اپنی زندگی میں گفٹ جو چاہیں کسی کو کر دیں. You can gift your property to someone in your own lifetime. And then it can't be challenged. So he could have gifted his property to her اگر انہوں نے اسلامک لا کو بھی سرکمپینٹ کرنا تھا، لیکن وہ بھی نہیں کیا. یہ میں نے اس لیے اگزامپل دے گیا کہ باقی اگزامپل ساری میری کتاب میں ہے.
تو میں سمجھتا ہوں یہ فلم جو ہے یہ ایک پروپیگنڈا فلم تھی اور گاندھی کی ٹکر پہ انہوں نے بنائی، لیکن گاندھی کو ساری دنیا مانتی ہے. اس کو جو نہیں مانتے وہ کٹر ہندو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ گاندھی نے مسلمانوں کے لیے اپنی جان دے دی اس لیے وہ ہندو دشمن ہے. سو دیٹس اے ویری ڈفرینٹ آرگیومنٹ کہ آخر میں گاندھی جی کو قتل تو کٹر پن کے ہندوؤں نے کیا، کسی مسلمان نے تو نہیں کیا. اور وہ اس لیے کیا تھا کہ گاندھی جی چاہتے تھے کہ چلو اب انڈیا پاکستان بن گیا ہے، لیکن جتنے مسلمان ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں ان کو امن سے رہنے دیا جائے، حملے ان پر بند ہوں. اور ایک جھگڑا تھا کہ 55 کروڑ انڈیا جو روپیز جو پاکستان کا حصہ تھا برٹش ایسیٹس میں وہ بھی پاکستان کو دیا جائے. تو انہوں نے کہا یہ پاکستان کو پیسے بھی دلاتا ہے اور کشمیر کی جنگ ہو رہی ہے، یہ سارے وہاں سے ہتھیار لے لیں گے، وچ از ایکچولی ٹرو. انہوں نے ادھر پیسے ملے تو ہتھیار لے لیے اور پھر جنگ شروع کر دی فیبروری 1948 میں وتھ انگلش ویپنس. سو پٹیل اینڈ واز ایبسولوٹلی رائٹ کہ ہم اگر اس وقت پیسے دیں گے تو یہ پیسے کوئی پاکستان کی خدمت میں نہیں لگائیں گے. اور یہ بات آج تک سچ ہے. انڈیا نے جو بھی کیا ہے اچھا برا وہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے گئے ہیں، آگے بھی بڑھتے گئے ہیں. ہمارے پاس جتنے پیسے آتے ہیں وہ ڈیفینس میں لگ جاتے ہیں اور ایجوکیشن میں پاکستان کا آج بھی آئی تھنک اٹس 1.3% ہے آن ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ شاید 4.3% ہے، وہ اور بھی کم ہو گیا ہوگا. 48 ملین پاکستانی چلڈرن are outside school. 48 million in a population of 230 million. That's a very large percentage. And 40% of Pakistan's population lives below the poverty line. یہ میں نے کچھ اس قسم کی باتیں بھی بتا دی ہے کہ پاکستان جس جنون کی بنیاد پہ بنایا گیا وہ ایک نفرت کی آئیڈیالوجی تھی اور وہ جناح صاحب نے بڑی کامیابی سے لوگوں تک نہیں لے کے گئے. باقی جو لیڈر تھے وہ اسٹیچر کے نہیں تھے کہ وہ اس کو اتنا افیکٹولی عوام میں پہنچا سکیں. تو یہ جناح صاحب کا کمال تو ہے کہ اگر وہ ہندو مسلم دیوار نہ کھڑی کرتے تو پھر پارٹیشن کی جسٹیفیکیشن بھی تو نہیں نہ تھی. یو کانٹ سے کہ ہندو اور مسلمان تو جی مل کے رہتے ہیں. سر گنگا رام نے لاہور میں ہسپتال بنائے، ہاں جی لالا لاجپت رائے نے وہ گلاب کی دیوی ہسپتال بنایا. ایک سکھ ڈاکٹر تھا اس نے وہ کیڑی سی یار جڑی مٹرنٹی ہاسپٹل ہے جانکی دیوی بنایا. اور دیال سنگھ کالج ایک سکھ نے بنایا، دیال سنگھ لائبریری بھی انہوں نے بنائی. 47 سے پہلے کسی مسلمان نے دولت والے نے ایک ویلفیئر کا کام نہیں کیا لاہور کے لیے. I bet my life, you can challenge me. اگر ہم یہ کہتے کہ نہیں یار ان میں سے اچھے بھی ہوتے ہیں تو پھر you can't demand partition. تو کہنا کہ جی جناح صاحب سیکولر تھے اور لبرل تھے اور یہ تھے، this is absolute trash. So we leave it at that. Okay? The fourth film is خاموش پانی. یہ بھی ایک سندھی بنا سکتی تھی، یہ کسی پنجابی کی ہمت میں نہیں تھا. یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے بنا لیا اور انٹرنیشنل آڈینس لے کے آئی وہ. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ فلم پھر بین ہو گئی. میں نے بائی دا وے یہ دلی میں دیکھی تھی ٹو اے پیکڈ ہاؤس، وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے دیکھنے. اور یہ بہت بڑی فلم ہے. یہ میں سمجھتا ہوں جیسے منٹو کی ہے نا وہ اس دور کی فلمیں پارٹیشن پہ، اس قسم کے اس لیول کی کوئی سٹوری کو اس نے فلم آیا ہے. یا میری کتاب میں پھر وہ بار بار جو میں نے ایویڈنس کلیکٹ کیا ہے وہاں پہ بھی اس کا بہت ایویڈنس ملتا ہے کہ سکھوں اور ہندوؤں نے اپنی عورتوں کو بلکہ تو قتل بھی کیا. ان کا کہا ہے کہ وہ سر ایسے چھریوں سے کہ مسلمانوں کے ہاتھ یہ نہ آئیں، ہم انہیں خود قتل کر دیں. بائی دا وے ایک جگہ ہے ہریانہ کے اندر کک شیسترا، جہاں پہ مجھے پتہ لگا کہ یہ جو ہے شیخو پورہ سے کوئی سکھ ہے، ورک سکھ،
وہ وہاں پہ جا کے بسے ہیں. تو ان کی ایک سٹوری ہے. میں نے وہاں جا کے ان کے بڑوں سے وہ سٹوری سنی کس طرح 33 اپنی عورتوں کے انہوں نے سر کاٹے تاکہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہ آئے. دا الٹیمیٹ ٹریجڈی واز کہ سر تب کاٹنے شروع کیے جب پتہ لگا کہ فوج آ رہی ہے. لیکن آخر میں خبر یہ آئی کہ وہ ایکچولی انڈین فوج تھی. اگر وہ رک جاتے تو ان 33 عورتوں کا سر نہ کٹتا. ان میں سے ایک بڑا خوبصورت نوجوان سکھ بیٹھا تھا, اس کی ماں کا بھی سر کاٹا گیا تھا. تو میری جو پنجاب والی کتاب ہے اس کا اندر اس کا پکچر بھی ہے, شمشیر سنگھ. سو خاموش پانی once again is a rejection of the partition. اور پارٹیشن نے جو جنونیت پیدا کی, وہ ایک تو عائشہ جو ہے, یہ آپ ایک اور کڑی بھول گئے کہ جب اس کا بھائی لینے آتا ہے تو وہ نہیں ملنا چاہتی, وہ اوائڈ کرتی ہے. وہ کہتی ہے تم تو چاہتے تھے کہ میں چھال مار دوں اس کے اندر, ہاں جی, تو میں نے چھال نہیں ماری, اب تم مجھے کیوں لینے آئے ہو. دیٹس ون مسنگ لنک. لیکن دا الٹیمیٹ ٹریجڈی از کہ جو اس کا بیٹا ہے جس کی ماں ایکچولی سکھ ہے, وہ فنڈامنٹلسٹ ہو گیا, اور دیٹ از دا ٹریجڈی آف پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح اگر ہم پارٹیشن کو دیکھیں تو یہ سوشل میسیجنگ کا ایک طریقہ ہے. واٹ سارٹ آف نیریٹو, ڈسکورس از اے ٹیکنیکل ورڈ, the more popular word we can show is the narrative. What sort of narrative a state wants to patronize. جب تک تو نہرو تھے اور وہ پرانا کانگریس کا شریف لوگوں کا وہ دور تھا, انہوں نے کوئی اینٹی مسلم فلم نہیں بننے دی, ہاں جی. اور وہاں پہ ہمیشہ یہی ہے کہ بلکہ کاسٹ سسٹم کے خلاف بہت فلمیں بنی. سچے دترے کی فلمیں آپ دیکھ لیں, ہاں جی. اور ہندو مسلم دوستی جو ہے اس کے اوپر فلمیں بنی. تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ایسے ہی 47 کی جو یہ فساد ہوتے ہیں, تو ایک بچہ ہے وہ رہ جاتا ہے, اس کے ماں باپ مارے جاتے ہیں, تو ایک مسلم عبدالرشید جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے, اور اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. لیکن اب وہ ایک گانا یہ ہے کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں اس کے ماں باپ کون ہے. تو وہ جو گانا ہے, تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا, انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا, مانا ابھی تک تیرا کوئی نام نہیں ہے, مانا ابھی تک تیرا کوئی نام نہیں ہے, اب تک کسی مذہب کا تیرے ساتھ کوئی کام نہیں ہے, جس علم نے انسانوں کو تقسیم کیا ہو اس علم کا تجھ پہ کوئی الزام نہیں ہے. یہ بہت بڑا شعر ہے یار, کہ مذہب کا جو رول ہے لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کا, اس پہ ڈائریکٹ ایک ہٹ ہے ایک فلمی گانے کے اندر. اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, تو اب تو مجھے صبح شام گالیاں پڑتی ہیں انڈیا سے کہ تم کہتے ہو دوستی کرو. جناح صاحب آپ کے لیڈر نہیں تھے, ہمارے لیڈر تھے. Honestly, this is what they say. Keep on writing comment section میں کہ انہوں نے اتنے پاگل مسلمانوں سے ہماری جان بچا لی. اگر یہ انڈیا میں ہوتے تو ہمارا بھی ستیہ ناش ہو جاتا. So since then وہ کیا کہتے ہیں, more water is flowed under the Ravi. سمجھ گئے آپ. اب تو وہ دور جو تھا انسانیت کا, پیار کا, محبت کا, انکلوسیوٹی کا, پلورلزم کا, وہ ہمارے یہاں تو بالکل ہی اس کا ستیہ ناش ہے نا. ابھی 2 دن پہلے ایک بیچارے ادھیڑ عمر بندے کو, جس کی محل مینٹل حالت بھی ٹھیک نہیں تھی, اس کو وہ پولیس والے تھانے لے کے گئے ہیں. ایک پولیس مین نے اسے گولی مار دی ہے کہ یہ اس نے بلیسفیمی کی ہے. بلیسفیمی نو اردو اس کی کہندے نے یار, حد تک توہین رسالت یا توہین اسلام وٹیور. اور وہ بیچارہ مینٹل آدمی ہے, ورنہ کوئی افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ جاتے جاتے کوئی ایسی بات کر دیں. پولیس والے تھانے لے گئے ہیں, جو طریقہ ہے کہ ملزم جو ہے اس کو کم از کم تھانے کے اندر ایک پولیس مین نے اسے گولی مار دی ہے. یار دس از دا فرسٹ ٹائم.
ایکچولی ناٹ دا فرسٹ ٹائم. آفٹر آل پہلے بھی ہو چکا. پنجاب گورنر کو سلمان تاثیر کو اس کے اپنے باڈی گارڈ نے مانا ہے جو پولیس کور کا تھا. اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے, پولیس نے اس سے پہلے بھی ہو سکا ہے. تو یہ پھر جو آج کا پاکستان ہے اس کا برا حال ہے. اور انڈیا کے اندر خیر ابھی وہاں پہ دا بیٹل از ناٹ اوور فار سیکولرزم اور ڈیموکریسی, بلکہ اس الیکشن کے اندر تو مودی کو اچھی بڑی چپیڑ ملی ہے. وہ تو 400 سیٹیں کہہ رہا تھا, اس کو تو میجورٹی سے بھی کم ملی ہے. سو دا ڈیموکریٹک فورسز آر اسٹل اسٹرگلنگ ٹو کیپ انڈیا ایز سیکولر ایز ریشنل ایز پاسبل. ہر روز وہاں پہ اس قسم کی چیلنج ہوتی ہے. اگر آپ ان کے پارلیمنٹ میں راہل گاندھی کی اور باقیوں کی سپیچز سنیں, دے چیلنج ایوری پوزیشن دیٹ دا انڈین گورنمنٹ از ٹیکنگ. اب پاکستان میں تو آپ کی اسمبلی کے اندر اٹھا کے لے گئے ہیں یار پی ٹی آئی کے ممبرس کو. کبھی ہم نے سنا نہیں کسی دنیا کی پارلیمنٹ کے اندر لوگ آ جائیں اور اٹھا کے لے جائیں. سو دا پارٹیشن ایز این ایکٹ was regressive, reactionary, and its shadows haunt society in both India and Pakistan, more so in Pakistan. Thank you very much.